اور حضور کا ذکر کرنا، اس کو اللہ نے اتنی فضیلت دی، حضور کے ذکر کو اتنی فضیلت دی کہ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں ایک روایت کی ہے، المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ ہوں گے، ان قوما من حملۃ القرآن، کچھ قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ ہوں گے، اور وہ اپنے دیگر بے عملی کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے اور اپنے عمل میں قرآن کی ناقدری کی وجہ سے، اپنے کسی بھی اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہوں گے قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ، اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا انہیں جہنم میں بھیج کر عذاب دینے کا۔ امام قسطلانی نے روایت کیا جب یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیجا جائے، عذاب دوزخ دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ فَيَنْسَاهُ اللَّهُ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور دماغ سے حضور کا ذکر بھلا دے گا، ان کے دل و دماغ سے حضور علیہ السلام کا ذکر بولیے بھلا دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ان کے دل و دماغ میں حضور کا ذکر رہے تو جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اس بات کو پا لیا ہم نے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ جب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو اب ان کے دل و دماغ سے حضور کا ذکر محمدی کو بھلا دینا اور بھلا کر دوزخ میں بھیجنا، کیا ضرورت پڑی اس بات کی؟ جب دوزخ کا فیصلہ کر لیا اور قرآن کے عالم ہونے کے باوجود اور قرآن کے حافظ ہونے کے باوجود، حاملۃ القرآن، ان کے باوجود دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تو پھر دوزخ بھیج دیا جائے، پھر ان کے دلوں سے حضور کا ذکر بھلانے کا کیا واسطہ؟ اس کا کیا ریلیونس ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو ایک ہی سبب ہے کہ جس کے دل میں ذکر مصطفیٰ رہے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جس کے دل دماغ میں ذکر مصطفیٰ متمکن رہے گا، جب تک مصطفیٰ کی یاد انسان کے دل اور دماغ میں ہے وہ وجود دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک انہیں دوزخ میں بھیجنے سے پہلے ان کے دل و دماغ سے حضور کا ذکر بھلا دے گا۔ اب وہ ذکر مصطفیٰ بھول چکے ہوں گے، حکم ہوگا انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ ایک معنی ہو گیا نا، ایک تعبیر ہو گئی حدیث کی، اور دوسری تعبیر یہ کہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہے، ہیں قرآن کے عالم اور حافظ، دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کے دوزخ میں جانے سے پہلے ذکر مصطفیٰ ان کے دل و دماغ سے بھلا دے گا، تاکہ دوزخ میں داخلے کا اور بھیجے جانے کا سبب یہ بنے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا ذکر بھلا دیا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا۔ تو جب تک دوزخ میں رہیں گے انہیں حضور علیہ السلام کا ذکر یاد ہی نہیں ہوگا، نام ہی یاد نہیں آئے گا، حضور علیہ السلام کا نام بھی بھول چکے ہوں گے کہ اس نام کے نبی ہیں، ہم ان کے امتی تھے، حضور علیہ السلام کی یہ صفتیں تھیں، حضور کا ذکر اور نام ہی بھول چکے ہوں گے، دوزخ میں رہیں گے۔ جب اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا کہ اب ان کا عذاب پورا ہو چکا، اب انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے، دوزخ سے نکال لیا جائے اور بالآخر جنت بھیجنے کا فیصلہ فرمائے گا، دوزخ سے نکالنے کا، تو کیا کرے گا؟ حتی یذکرہم جبریل، پھر جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجے گا دوزخ میں ہی، اور جبرائیل امین انہیں حضور علیہ السلام کا ذکر یاد دلائیں گے۔ جب ذکر مصطفیٰ انہیں جبرائیل امین یاد کرائیں گے، اور یہ بھی نعمت کہ ذکر مصطفیٰ انہیں یاد کرایا گیا، یہ بھی ان کے قرآن کے عالم اور حافظ ہونے کی وجہ سے حیا آیا، یہ اس کا حیا کیا گیا۔ جبرائیل امین آ کر ذکر مصطفیٰ یاد کرائیں گے، جب انہیں حضور کا ذکر یاد ہو جائے گا فَيَذْكُرُونَهُ، تو دوزخ میں ہی پڑے وہ حضور کا ذکر کریں گے، حضور کا ذکر کریں گے، اللہ کا حکم آئے گا دوزخ کی آگ بجھ جا ان پر، مصطفیٰ کا ذکر شروع کر دیا ہے، دوزخ کی آگ بجھا دی جائے گی، ان پر دوزخ کی آگ بجھا دی جائے گی۔
تو گویا حضور کا ذکر کرنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے. بولیے، حضور کا ذکر کرنے والے پر دوزخ کی آگ. مگر یہ ذکر جیسے ایسے زبانی کلامی زبان سے کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا. اگر ذکر کا یہ نفع لینا ہے تو پھر حضور کے ذکر میں فنا ہو جاؤ. ذکر مصطفیٰ میں بولیے فنا ہو جاؤ. اور وہ فنا وہی ہوتا ہے جو اپنی خواہشیں مصطفیٰ کی خواہشوں میں فنا کر دے، اپنے ارادے مصطفیٰ کے ارادے میں فنا کر دے، اپنی ترجیحات مصطفیٰ کی ترجیحات میں فنا کر دے، اپنا عمل مصطفیٰ کے عمل میں فنا کر دے. اس کا اوڑھنا بچھوڑنا مصطفیٰ کی سنت و سیرت ہو جائے، اس کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہو جائے، اس کا بولنا مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے، اس کا چلنا مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے، اس کا ظاہر و باطن مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا جائے. جب مصطفیٰ کی محبت اس کے ظاہر و باطن پہ غالب ہوگی تو پھر حضور کا ذکر اس کے اندر متمکن ہو جائے گا. سو جب ذکر مصطفیٰ انسان کے قلب و باطن میں متمکن ہو جاتا ہے اس طرح کہ وہ پھر بھولتا نہیں ہے، وہ پھر بھولتا نہیں ہے. ہم بھولتے رہتے ہیں، بس یہ فرق ہے. اب مجھ سے تعلق اسی کا رہے گا جو حضور کا ہو جائے گا، بس جو آقا کا ہو جائے گا، جس کے اندر ذکر مصطفیٰ متمکن ہو جائے گا. کیا اس عظیم جہاد کو لے کے آپ چلنے والے ہیں جی؟ اور اللہ حضور کا ایسا ذکر آپ کو عطا کرے. میرے اللہ، یہ میری پونجی ہے یورپ میں، ان کو اپنے حبیب کا ایسا ذکر عطا کر اور ان کے قلب و باطن میں اس طرح متمکن کر کہ یہ قیامت و جنت تک کبھی نہ بھولیں، اور ان کے اندر ذکر مصطفیٰ اس طرح متمکن کر کہ دوزخ کی آگ ان پر ہمیشہ حرام ہو جائے. اور حضور کے ذکر کی برکت سے انہیں وہ برکتیں دے، انہیں وہ روحانیت دے، انہیں وہ نور عطا کر کہ سب اندھیرے چھٹ جائیں اور لوگ انہیں دیکھ کے ان پہ رشک کریں. اور حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ پیش ہوں تو حضور کے چہرے پاک پہ اور لبوں پہ مسکراہٹ اور تبسم آ جائے، اور آپ دوسروں کو اشارہ کر کے بتائیں دیکھو یہ میرے امتی آ رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، مجھ سے پیار کرتے تھے اور میرے وفادار تھے. آقا کی زبان پاک پہ اگر یہ جملہ آ گیا کہ میرے وفادار تھے، بس بیڑا پار ہو گیا، کام ہو گیا ہمارا. اگر یہ جملہ آ گیا کہ میرے وفادار تھے، اس وفاداری میں جو